جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کی عدالتیں، ان کے تماشے، یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کیمرے لگائیں اور عوام کو دکھائیں. میری 2 سال سے ڈیمانڈ ہے، پتہ لگے کہ ان عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے. اور اب نیب کے قانون میں ترمیم کر کے 20 سال کا ریکارڈ مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بالکل جو سیاستدان ہے وہ تیار ہے اس کا. ہم نے 25 سال کا ریکارڈ دیا ہوا ہے، میں نے 35 سال کا ریکارڈ دیا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو قانون میں ترمیم ہے اس کا اطلاق ہر اس پاکستانی پہ ہو جو حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، حکومت کا ملازم ہو، فوج میں ہو، جج ہو. جو بھی شخص حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتا ہے اس قانون کا اطلاق اس پر ہونا چاہیے. پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کس قسم کے قانون بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ صرف سیاستدانوں پہ اطلاق کر کے، اور وہ صرف سیاستدانوں پہ نہیں ہے. جس شخص کو سیاستدان کے قریب سمجھا جائے گا، آج نہیں آج سے 20 سال پہلے تک، اس پر بھی اس قانون کا اطلاق ہوگا. یہ کالے قانون، یہ اندھے قانون جو انتقام کی ہوس میں بنائے جاتے ہیں، اس کا عام طور پہ اطلاق بنانے والوں پر ہی ہوتا ہے اور بعد میں پچھتاتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ملک متحمل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. آج عدالت میں پاکستان کی ایک گیس کمپنی کا چیف انجینئر پیش ہوا، 31 سال کی سروس تھی، گواہ کے طور پہ پیش ہوا. اس آدمی کو الف بے نہیں پتہ تھی، گیس کی الف بے نہیں آتی تھی، 31 سال کا ملازم ہے. ایسے لوگوں کو نیب قابو کر کے اور عدالتوں میں وٹنس کے طور پہ پیش کرتا ہے. اگر آج نیب کے کیس بننے ہیں تو وہ ان وزراء پر بنیں گے جنہوں نے پاکستان میں انرجی کے شعبے کو تباہ کر دیا ہے. آج 4 وزیر، 3 سال گزرے، 4 وزیر تبدیل ہو چکے ہیں، 4تھے وزیر اب ہیں، اور ہر وزیر آگے دوسرے کی نفی کرتا ہے. موجودہ وزیر صاحب نے کہا کہ جناب 6 مہینے پہلے پرانے وزیر نے کہا تھا کہ بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ، بجلی کے کارخانے بہت زیادہ لگ گئے اور مہنگے لگ گئے. اور وہ وزیر وزارت سے نکالے جانے کے بعد بھی پارلیمان میں یہی باتیں کر رہا ہے. پچھلے ہفتے بھی یہی باتیں کی ہیں. جو موجودہ وزیر ہیں ان کا بیان پچھلے ہفتے یہ تھا کہ کارخانے تو لگا دیے ہیں لیکن گیس کا بندوبست نہیں کیا. اور ہم پہ کیس عدالت میں یہ ہے کہ پاکستان کو گیس کی ضرورت نہیں تھی اور آپ نے گیس LNG کے ذریعے مہیا کر دی ہے. تو ہمیں بتا دیں یار ہمارا جرم کیا ہے، ہم کیا کریں؟ کہ آپ کو گیس چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی؟ ان وزیروں میں اتنی اخلاقی قدر بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ اس بجلی کی ضرورت تھی اور گیس کی ضرورت تھی. میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں اس وقت پاکستان کو 21-22 ہزار میگا واٹ بجلی بنا رہا ہوگا. اس میں سے 60% بجلی نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے. اس میں سے 40% بجلی LNG پہ چل رہی ہے اور ہم عدالتوں میں بیٹھے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ان عدالتوں کی، لیکن ہمیں فکر ان وزیروں کی ہے جن کو نہ اپنا کام آتا ہے، جنہوں نے ملک کو ڈبو دیا ہے اور ارب ہار ڈالر کا نقصان ملک کا کر دیا ہے. میرا اوپن چیلنج ہے، یہ وزیر پیٹرولیم بتائیں کہ آپ کو $4 کی LNG کے ٹھیکے مل رہے تھے یا نہیں مل رہے تھے 3 سال کے؟ آپ نے نہیں لیے. ابھی جو آپ نے ٹینڈر دیا ہے وہ $11 کی LNG کا آیا ہے. آپ LNG خریدیں گے نہیں، بجلی بند ہو جائے گی. وہ ٹرمینل، اور یہ سب سے مزے کی بات ہے، وہ ٹرمینل جس کا کیس آج یہاں چل رہا ہے اس کو، اور اس میں کیس یہ ہے کہ یہ ٹرمینل کی ضرورت نہیں تھی، یہ لگایا گیا ہے، اس کی رقم دینی پڑتی ہے. یہ ٹرمینل 96% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے، آج 7 سال ہو گئے. اس ٹرمینل کو اس اگلے ہفتے میں 5 دن بند کرنا ہے. کابینہ نے 2 دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم بند نہیں کر سکتے، پاکستان کی بجلی بند ہو جائے گی.
نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ کا جسٹس رہ چکا ہے، اس کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں؟ وہ ٹرمینل جس پر ہم پہ کیس ہے کہ یہ غلط لگا ہے، لگنا نہیں چاہیے تھا، آج حکومت اس کو 5 دن کے لیے بند نہیں کر سکتی کہ ملک کی معیشت پہ اثر پڑے گا۔ یہ ملک کے حقائق ہیں۔ یہ لوگ جو چیف جسٹس رہ کر آج یہ کیس بناتے ہیں، ان سے کل کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کو جواب نہیں دینا ہوگا، ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا ان لوگوں میں نہیں ہے۔ یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ہمیں ان کیسوں کی فکر نہیں ہے۔ یہ سب نے پہلے بھی بھگتے ہیں، یہ بھی بھگت لیں گے، لیکن حق کی بات کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اس ملک کی جو تباہی آج ہو رہی ہے وہ چیئرمین صاحب کو نظر نہیں آتی، یہ وزیر نظر نہیں آتے جنہوں نے اربوں ڈالر کا پاکستان کا نقصان کر دیا ہے، جنہوں نے معیشت کو تباہ کر دی ہے۔ آج پوری انڈسٹری کراچی میں بند ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے۔ بجلی ڈیزل اور فرنس آئل میں بن رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ 234 ارب کا فائدہ صرف 3 سال میں ایل این جی نے دیا ہے بجلی کی مد میں۔ تو آج بجلی ایل این جی سے بننی چاہیے تھی۔ یہ حقائق ہیں ملک کے۔ باقی کوئی اسرائیل جا رہا ہے، کوئی ہندوستان جا رہا ہے، کوئی افغانستان جا رہا ہے، یار اپنے ملک کی فکر کرے۔ ملک کدھر جا رہا ہے؟ ملک کے بارے میں کوئی سوچنے والا ہے؟ آج ہمیں فکر افغانستان کی ہے، ہمیں فکر اسرائیل کی ہے، ہمیں فکر ہندوستان کے آئین کی ہے کہ وہ پتہ نہیں 370 ہوگا یا 35 سے ہی ہوگا۔ ملک کے بارے میں سوچا کسی نے؟ ہمارے ملک کا آئین کیا کہتا ہے وہ پڑھا کبھی کسی نے؟ جناب بھائی صاحب یہ بتا دیں، وزیر اعظم کے محبوب سابق وزیر رکھتے ہیں زلفی بخاری اسرائیل کا دورہ کر کے آئے ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ بنا لیا؟ نہیں، میں نے پتہ کرایا، یہ جو آپ کا وہ گئے تھے ادھر یہ رنگ روڈ کے پلاٹ بیچنے کے لیے حقیقت اسرائیلیوں کو، باقی ان کو آتا کیا ہے ملک کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے امریکہ کو اڈے دینے سے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے بڑا کیٹیگورک سٹانس لیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو پاکستان کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی جو ان کا موقف تھا وہ وہیں پہ اسٹیٹک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ کوئی پریشر آئے گا یا اس پریشر کو برداشت کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اپنے موقف پہ قائم بھی رہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اڈے مانگے ہیں یا نہیں مانگے، پہلے یہ سوال کا جواب آ جائے۔ پھر دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو آج بنے 74 سال ہو گئے۔ 74 سال میں پاکستان میں فوجی اڈے بیرون ملک اگر دیے گئے ہیں وہ صرف آمروں نے دیے، کسی پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ صرف ہمیں یہ بتا دیں، پارلیمان کو بتا دیں کہ آپ نے اڈے مانگے کسی نے، اور اگر مانگے تو کس مقصد کے لیے مانگے، اور جو معاہدے آپ کے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کا آج کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ان کے تحت آپ رائٹس آف کمیونیکیشن ایئر اینڈ لینڈ کمیونیکیشن دینے پہ آپ پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ حقائق ہیں آج ملک۔ اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کی نون لیگ کی سیاست پی ٹی آئی سے شروع ہو کے اس پہ ختم، پی ٹی آئی کی سیاست نون لیگ سے شروع ہو کے نون لیگ پہ ختم۔ مریم نواز یہ کہتی ہے کہ اگر حکومت شیورٹی اٹھائے تو نواز شریف ملک واپس آنے پہ تیار ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا کیونکہ بیان دیا گیا ہے؟ ہماری سیاست پاکستان کے عوام کے مسائل کی سیاست ہے۔ میں نے کوئی نام لیا ہے عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا، اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ناکام حکومت ہے، ناکام وزیر اعظم ہے، ناکام جماعت ہے۔ جس طرح وہ ایک پاکستان جانتا ہے، پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ نواز شریف صاحب علاج کرانے گئے تھے، علاج کرا کر آئیں گے۔ اگر آپ کو نہیں پسند یہ بات تو اپنا زور لگا لیں۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ دن قبل انڈیا میں ایک بیٹھک بیٹھی مودی صاحب کی سربراہی ہے جس میں کشمیر ایشو کے اوپر بات کی گئی، جس میں کشمیری 14 حریت رہنما وہاں پہ موجود تھے۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے 5 اگست 2019 کے بعد بہت کوشش کر چکی ہے پر کشمیر کی حالت کچھ نہیں سدھار سکی؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیٹھک کے بعد کچھ تبدیلی آئے گی؟ شاید شاہ محمود قریشی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جو حریت رہنما وہاں پہ موجود تھے وہ کل کو مودی کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرتے۔ بات یہ ہے کہ
یہ کانفرنس پاکستان میں ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم کشمیر سے سنسیئر ہیں اور کشمیر کاز جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے مطابق اگر حل ہونا ہے، کیونکہ ہم نے سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے رہے کہ 370 کی کوئی بات نہیں ہے، بات تو 35A کی ہے۔ یہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے۔ تو اب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کوئی اپنے حالات خود ہی بہتر کریں، ہمیں تو کوئی سپورٹ کہیں سے ہے نہیں۔ یہ بڑی ایک عجیب سی کھچڑی ہے کہ آج پاکستان کا موقف کشمیر پر ہے کیا، پارلیمان میں آ کر بتا دیں۔ ایک تقریر میں کچھ کہتے ہیں، دوسری تقریر میں کچھ کہتے ہیں، وزیر اعظم کچھ کہتا ہے، وزیر خارجہ کچھ کہتا ہے۔ یہ گو موگو کی کیفیت کشمیر کے معاملے میں تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چلے باقی آپ سے اگر ملک نہیں چل رہا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، نالائکی کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن اگر کشمیر کے معاملے پر بھی آپ کلیئر نہیں ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک آخری سوال ہے کہ اپوزیشن نے بڑی کوشش کی کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے، لیکن ابھی تک حکومت اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب حکومت 5 سال پورے کر کے ہی گھر جائے گی؟ حکومت گری ہوئی ہے، اس کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے۔ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے ہی جائیں گے، کیونکہ جس ملک میں ملک آئین کے مطابق نہ چلتا ہو وہاں پر آئین کے مطابق حکومتیں ہٹانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ سر، حکومت کے مختلف وزراء جو ہیں وہ اگلے 5 سال کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ہماری حکومت ہی ہوگی۔ فواد چودھری صاحب اور دیگر وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو جیسے کیسے گزر گیا، اگلے 5 سال بھی ہم ہی ہوں گے۔ جی، اگر پاکستان کے عوام کو موقع نہ دیا گیا، 2018 والا الیکشن ہوا، پھر پاکستان اس کو متحمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے الیکشن چوری کرنے ہیں تو پھر پاکستان کو خطرات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو نہ افغانستان کی طرف سے ہے، نہ انڈیا کی طرف سے ہے، نہ اسرائیل سے ہے، وہ اندر سے ہے کہ اگر ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، یہاں پر الیکشن چوری ہوں گے تو آپ کو خطرہ ہے۔